جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ امت جان دینا جانتی ہے، یہ سرفروشوں کی امت ہے، مگر ایمان فروشوں نے ہمیں زنجیریں ڈال رکھی ہیں۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ جہاں حکمران کے دماغ پر بادشاہت کا نشہ ہو وہاں سرحدیں سکڑ جاتی ہیں، اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس عظیم مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے، پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگے گی۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے، کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوان میں فحاشی پھیلا دو۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ غداری کی سزا اسے دی جاتی ہے جو ملک اور قوم کی جڑیں کاٹے اور دین کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرے۔ خواہ حکمران خود ہی اس کا مجرم ہو، وہ غدار ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہوں۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں اس قوم کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔